شاعره الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات محبت نال ذوق اور شوق دے نال میٹھی آواز اور میٹھی زبان دے نال کر سمجھتے نہ بلکہ فرض سمجھتے آقا دو عالم سرور کائنات مقصود کائنات سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے درود پڑھو تے نالے سلامی پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے محبت نہ پڑھو جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں میں دل دکھ رہی نل دعا گو ہاں بانیان محفل عاشق رسول مرد مقبول سادے بزرگ میری مراد محترم جناب چاچا غلام عباس صاحب اور آپ دے لخت جگر نور نظر محترم جناب بھائی محمد اصغر صاحب سالانہ ذکر مصطفیٰ دا پروگرام ملاد شریف دا پروگرام اللہ تعالیٰ اس سونا انتظام اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے قیامت والے دن اسا سارے مسلمانہ واسطے بخش دا ذریعہ چپڑا اس بندہ عاجز دوباد میرے مسلک سے میاناز علماء کرام تشریف نامنے انشاءاللہ میرے دیتوالے دلہ کو نور و نورا نور فرمیسن میں تسا دوستوں کو کوئی تقریر سنا من نہیں آیا میں تسا دوستوں کو صرف جگہ من آیا تاکہ علماء کرام آمین مجمع بنیا پیا ہوئے انہاں دے زبان دے اللہ دا قرآن ہوئے مدینے علیہ دے نبی دی شان ہوئے اور تسا اللہ رسول دا ذکر سنتے ہیں اپنی ایمان کو تازہ فرما بغیر تمہید میں عرض کرنا تسا دوستان دی خدمت دے گزارش جتنا دیر میں بولے سا اللہ دا قرآن اسی نبی دی شان اسی تے اتنا دیر تسا توجہ کرے سو تاکہ میں اللہ دا قرآن تے مدینے علیہ نبی دی شان تو سنا سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمائے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ان کا ترجمہ کیا ہے اللہ فرمایا قد دا معنی ہے پکی گال ہے کھری گال ہے سچی گال ہے پتھر تے لکیرے لوہے تے لکیرے رب کیا فرمائے پکی گال ہے قرآن دے اندر لا ریب فی اے جڑا قرآن ہے لا ریب بے عیب بے مثل تا بے مثال ہے جڑا قرآن دی زیر یا زبر شک رکھے اندہ تعلق نبی دے فرمان نال نہیں اندہ تعلق شریعت نال نہیں اور دیر اسلام تو خارج ہے اندہ اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں اللہ فرمائے قد پکی گال ہے کوئی شک نہیں جاءکم تشریف گھننے تو دے کول اللہ سیاں کون ہے سادے ورگا ہے سادے جیاں آئے اللہ فرمائے نا تو ہادے ورگا نہیں آیا تو ہادے جیاں نہیں آیا ربا آئے تو آیا کیا ہے اللہ فرمائے من اللہ نور میرا بدا نور آیا من اللہ نور میرا بدا نور ہے وکتاب مبین نالے روشن کتاب بنا لئیے بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفکر اپنے کتابوں دے اندر لکھ گئے نور تو مراد حضور کی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن مجید
سونے نبی دا ایک غلام ہے صحابی رسول ہے نائے حضرت جابر بن عبداللہ پچھلے برا تنگ پہ تھی دیا میں کہ تنگ نہ تھی میں حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے آکے عرض کریں یا رسول اللہ تو سائیں آنکھو جا یا رسول اللہ حافظ صاحب جنہ مومن دی زبان تے حضور تے عاشق دی زبان تے لفظ یا رسول اللہ آدھے مومن دا دل ایمیں خوش تھی دے جی میں مچھلی پانی دے اندر خوش تھی دی مچھلی کو زندہ رہا واسطے پانی دی ضرورت ہے نبی دے غلامے کو زندہ رہا واسطے نبی دے ذکر دی ضرورت ہے ایک لنگے والوی آخو جا سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کریں دے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں کو ایک گال تا دساؤ حضور سی فرمائے پوچھ کیا پوچھ دی آدھے سونا اخبرنی ان اول شیئن خلقہ اللہ قبل الاشیاء اللہ نے ساری کائنات کو پہلے کس چیز کو پیدا فرمائے اس سوال کو ثابت تھیا صحابی دا عقیدہ نبی زہر بھی جان دے نبی باطل بھی جان دے نبی اول بھی جان دے نبی آخر بھی جان دے نبی کو کوئی شے لکی ہوئی نہیں نبی کو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں جب صحابی نے حضور دی بارگاہ اندر سوال کیتا رحمت والے نبی نے جواب عطا فرمایا حضور فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی حضور فرمایا جابر اللہ نے ساری کائنات کو پہلے اپنے نور وچوں تے محمد دے نور کو پیدا فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو پہلے اپنے نور وچوں تے محمد دے نور کو پیدا فرمائے اللہ زمینہ بادج بنائیں سونے نبی دا نور پہلے بنائے اللہ نے آسمان بادج بنائیں سونے نبی دا نور پہلے بنائے اللہ نے جنت جہنم ساری کائنات بادج بنائی ہے حضور دا نور پہلے بنائے حضور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے ساری کائنات کو پہلے میں محمد نور کو پیدا فرمایا ایک حضور دا غلام صحابی رسول ہے نائے حضرت ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ نبوت اندر حاضر ہویا آکے عرض کرے دے اجازت کوئی نہیں انہاں دے موٹر سائیکل لکا گئے حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک در راوی سونے نبی دی بارگاہ نبوت اندر بارگاہ رسالت اندر عرض کریں دے آدھے متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ سونیا تو کو نبوت کدر ملی ہے سونا تو کو نبوت کدر ملی ہے حضور فرمائے کن تو نبی یوم و آدم بین الماء والتین حضرت آدم علیہ السلام دا جسم مٹی تے پانی دے درمیان میں چاہ میں ہوں بلے اللہ دا نبی میں ہوں بلے اللہ دا نبی ہم اللہ دا رسول ہم سونے نبی فرمائے قال کنتو بین یدائی ربی خلقا بے اربعت اشر الف عام حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش کرو 14,000 سال پہلے میں اللہ دے ہاں نور ہاں حضرت آدم دی پیدائش کرو کتنا سال پہلے 14,000 سال پہلے تیرے تا میرے نبی دا نور موجود 14,000 سال دے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دا جسم تیار کروایا اگر آنکھو تا یہ گال سنانے وہاں آنکھو سبحان اللہ یہ بینا پیا 50 روپے ملتا آنکھو سبحان اللہ کچھے وانا میری گال کے غور کرے سمجھ بڑی قیمتی گال پیا کر بینا اور ایک دعویٰ ضرور کرنا فخرنا دعویٰ ہے جڑی تقریر میں سنینا پیا آج تک تواری عمر 70 سال ہے 80 سال ہے آج تک نہ سنی ہوسی لیکن ذری توجہ دل سن حضور دا نور آدم دی پیدائش کو 14,000 سال پہلے اللہ نے پیدا فرمائے 14,000 سال دو بعد اللہ نے آدم کو پیدا فرمائے آنکھوں سے
ساما اللہ نے آدم کو بنایا کیویں دیکھو نا توری مرضی آخو سبحان اللہ ایمان والو سنو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ فرمائے او فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنے گا اپنا نائب بنے گا میں اللہ انسان بنے گا اللہ کریم نے فرشتے کو فرمایا اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ایک لفظ ترجمہ سنو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جڑے بلے اللہ نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتے کو فرمایا اِنِّي میں جاعلٌ بنے دا فرشتے نے عرض کی تھی مولا کیا بنے دی اللہ فرمایا میں رب خلیفہ بنے دا نیب بنے دا اپنا انسان بنے دا اور فرشتے نے عرض کی تھی مولا اگلا لفظ قرآن دے اندر توجہ فرماؤ جگہ اللہ فرمائے میں اپنا خلیفہ بنے دا اپنا نیب بنے دا اور فرشتے نے کینے آکیا اللہ ضرور بنا نا فرشتے نے کیا کہ فرشتے ادھر قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء فرشتے کہ اللہ انسان نہ بنا اپنا خلیفہ نہ بنا نیب نہ بنا اللہ سیاست دی عبادت واسطے درے ہیں تیری پاکی بیان کرن واسطے بہت زیادہ ہے اللہ انسان نہ بنا اللہ دی قسم اللہ نے فرشتے کو جواب عطا فرمایا اللہ فرمائے فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ فرمائے فرشتوں جو میں جاندہ تسا نہیں جان دے فرشتے کے مولا انسان قتل و غیرت کرے سے زمین تے فساد کرے سے اللہ فرمائے فرشتوں تو آدھی نگاہ قتل و غیرت ویدی پئیے میں خدا دی نگاہ مصطفیٰ تے پئی ویدی ہے اور اگلا جملہ سنو غور دے نال اللہ نے جناب فرشتے کو پوچھا فرشتے نے اعتراض کیتا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے تخلیق کرن دا جنوے حکم فرمایا کہ میں تخلیق کیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی مولا اللہ فرمائے زمین تے لگا مجھے مٹی چاوا زمین تو مٹی چاوا روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ فرمائے زمین تے لگا مجھے مٹی چاوا جبرائیل اللہ مٹی کیا کرے رہے ہو اللہ فرمائے خلیفہ بنے گا اللہ سیاں خلیفہ بناتے کیا کرے سے اللہ فرمائے جبرائیل فرشتے اپنے خلیفے دی نسل کو بدھے سا اللہ نسل بدھاتے کیا کرے سے اللہ فرمائے میرے خلیفے دی نسل جڑے چنگے عمل کرے سے او کو جنت دے سا جڑے برے عمل کرے سے او کو جہنم دے سا اور جبرائیل دے مولا جنت وچ کیا ہے جہنم وچ کیا ہے اللہ فرمایا او جبرائیل جنت وچ میرا رب دا دیدار ہے
جہنم میں خدا دا قہر ہے میں خدا دا عذاب ہے ون زمین تو مٹی چاوا حضرت جبرائیل امین پہلی مرتبہ زمین پہ آئے پہلی مرتبہ زمین پہ آئے اللہ دا حکم ہوئے حضرت جبرائیل نہیں میں مٹی دی بھر رہی ہے چاچا غلام عباس صاحب میں سیرت کتابہ دے اندر پڑھے میں کوئی لکیر دا فقیر نہیں ایک گال دا ذمہواری نال عرض پیا کرے نا جبرائیل امین آئے انہیں مٹھ مٹی دی بھری ہے زمین بولیے زمین بولیے زمین آتی ہے جبرائیل خیر دہے میرا حصہ مجھے کل جدا پیا کرے نہیں خیر دہے میری مٹی پیا چاہے دی جبرائیل آکھے زمین اللہ دا حکم تھے اللہ فرمے دا مٹی چاوا زمین آتی ہے جبرائیل رب مٹی کیا کرے دے جبرائیل نے فرمے اللہ اپنا خلیفہ بنے دے اپنا بیب بنے دے زمین آتی ہے جبرائیل اللہ نے بڑھاتے کیا کریں سی جبرائیل آکھے اللہ اپنا خلیفہ دی نسل ودھے سی نسل ودھاتے کیا کریں سی جبرائیل آکھے اور زمین جڑا چنگے عمل کریں سی اللہ کو جنت دے سی جڑا برے عمل کریں سی اللہ کو جہنم دے سی اور زمین آکھے جبرائیل جنت میں کیا ہے جہنم میں کیا ہے روح الامین حضرت جبرائیل امین نے فرمایا زمین جنت وچ خدا دی رحمتیں جنت وچ خدا دا دیدار جنت وچ خدا دی رحمتیں جہنم وچ خدا دا عذاب رب کعبہ دی قسم جدا زمین عذاب دی گال سنی ہے چیخن لگ گئی رومن لگ گئی جبرائیل تک واسطہ ہے اللہ دی عظمت دا میرا حصہ میں دے کل جدا نہ کر کیوں میرے وجود دے اندر اتنا طاقت نہیں میرے وجود دے اندر اتنا ہمت نہیں میں او بے نیاز دا عذاب برداشت کر آنکھو سبحان اللہ زمین آنکھو جبرائیل میرے وجود اندر اتنا طاقت نہیں اتنا قوت نہیں میں ہوں دا عذاب برداشت کرا مہربانی کر میری رحم دیا پیلے میری رحم دیا پیلے مہربانی کر میرا حصہ مدے کلو جدا نہ کر واپس والوان ایمان والو روح الامین حضرت جبرائیل امین واپس وال گیا اللہ نے جانن دے باوجود فرمایا جبرائیل مٹی جائیں عرض کی تھی مولا زمین تیرا واسطہ دیتے میں کو زمین تے رحم آگئے میں مٹی نہیں چاہیا اللہ فرمایا کوئی گال نہیں میکائیل تو چاہوا آنکھو سبحان اللہ دیکھو بھی جے کو گال سے میں جانے پہ یہ سبحان اللہ آنکھو جے کو نہیں آنی او بھی آنکھو سبحان اللہ چاچا غلام عباس صاحب اللہ فرمائے میکائیل تو میکائیل بھی فرشتہ ہے پڑھو اللہ دا قرآن جڑا عداوت رکھے جبرائیل دنال جڑا عداوت رکھے میکائیل دنال عداوت آدن بغض کو عداوت آدن نفرت کو عداوت آدن حسد کو اللہ فرمائے جڑا جبرائیل دا دشمن ہے یا میکائیل دا دشمن ہے میں اللہ ہوں دشمانا قرآن میں اپنی آنکھیاں اللہ تعالیٰ میری تلاوت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے گیا فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین اللہ فرمائے میکائیل تو چاہ
میکائیل میں مٹھ مٹی دی بھری ہے زمین بولی ہے میکائیل نے وہ جواب دیتا جڑا جواب جبرائیل امین دا میکائیل کو بھی زمین رحم دی اپیل کی دیئے میکائیل بھی خالی بل گیا مٹی نہ چاہتی اللہ فرمایا میکائیل چاہی مولا رحم دی اپیل کی دیئے نہیں چاہتے اللہ فرمایا کوئی گال نہیں اسرافیل کو آدھے چاہوا حضرت اسرائیل آیا زمین دی مٹھ بھرن لگا زمین ایدنال بھی بولی ہے اسرائیل نے وہ جواب دیتا جڑا جواب جبرائیل دا جڑا جواب میکائیل دا ایدہ جواب بھی وہ اسرافیل بھی واپس مل گیا اللہ کریم فرمایا میرا فرشتہ مٹی چاہی جانن دے باوجود رب پوچھیا فرشتے نے آکے مولا طرف سے آگئے رحم دی اپیل کی دیسی میں نہیں چاہتے اللہ فرمایا کوئی گال نہیں اسرائیل ہن تو مٹی چاہ سجاد بھی توجہ اسرائیل تو مٹی چاہوا اور اگلی گالیاں بڑی کم دی سنو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے پہلی مرتبہ زمین تے آئے ایندے کلو پہلے زمین تے نہیں آیا لیکن ہونتے آدھے پہلے نہ آیا پہلی مرتبہ زمین تے آئے میں نے دیکھو حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے میں مٹی دی مٹھ بھر رہی ہے زمین بولی ہے زمین بولی ہے زمین آتی ہے اسرائیل خیر دائے میرا عیسیٰ میرے کلو جدا کیوں پیا کرے نہیں اللہ دا حکمت ہے اللہ مٹی کیوں پیا چوے دے فرمایا اللہ اپنا خلیفہ بنے دے اپنا دے بنے دے خلیفہ بنا دے کیا کرے سے اسرائیل نے آکے خلیفہ دی نسل بدھے سے نسل بدھاتے کیا کرے سے فرمایا جڑی نسل چنگے عمل کرے سے جنت دے سے جڑی برے عمل کرے سے جہنم دے سے اللہ دی قسم زمین والوی رنی ہے آدھی اسرائیل مہربانی کر میرے وجود دے اندر اتنی طاقت نہیں میرے وجود دے اندر اتنا ہمت نہیں میں دا عذاب برداشت کرا میرا حصہ میرے کلو جدا نہ کر حضرت اسرائیل کو رحم دی اپیل کہتے ہیں اگوی اسرائیل حضرت اسرائیل فرمائے میں تجھوتے کی میں رحم کرا جڑا رحم کریں دے میں ہوں دا حکم چاہتے آیا تیرا رونا برداشت کر سکتا کریم دینا فرمانی نہیں کر سکتا میں مٹی ضرور جیسا زمین رو دی رہی زمین اتنا رنی حضرت اسرائیل نے کوئی گال نہیں سونے مٹی دی مٹھ بھارتے وہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اللہ فرمائے اسرائیل مٹی چاہی جیا مولا چاہ آیا اللہ فرمائے اسرائیل تے کو ترس نہ آیا وہ رحم دی اپیل نہیں کی تھی مولا ضرور رحم دی اپیل کی تھی سی اللہ فرمائے تے کو ترس نہیں آیا مولا کی میں ترس کر رہا اگر اندھو تے ترس کرے نامی تیرا حکم ادھورا رہا میں کو اگر رومنا برداشت ہو سکتے تیری نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اگلی گال سنو یارو حاجی شمل سے ایمان والو سنو جڑے ویلے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اسرائیل ایک گال کی دیئے اللہ فرمائے اسرائیل آتے کو ایک منصب عطا کرینا ایک عہدہ عطا کرینا تیری ایک ڈیوٹی لینا
مولا حکم ہوئے اللہ فرمائے اسرائیل تری ڈیوٹی اے ہے زمین کو جدا کرن والا بھی تو آئی مٹی کو جدا کرن والا بھی تو آئی قیامت تک میں رب تری ڈیوٹی پیا لینا ہی مٹی کو مٹی دے اندر ملا من والا بھی تو حسین آج دو بات تیرا نام پیا رکھے نا پہلے اسرائیلہ ہون تے کلک کا پیا دینا مالک الموت مانائے روح قبض کرن والا ایمان والوں سنو اللہ کریم نے حضرت اسرائیل دے ڈپٹی لئیے اللہ فرمائے اسرائیل آ قیامت تک اور مٹی کو مٹی دے اندر ملے سے بھی دو اور اگلا جملہ سنو جناب مٹی آسمانت پہنچے اللہ فرمایا او فرشتوں اور ایا مٹی چاہو زمین دے آئے درمیان دے اندر سجے بھی کھبے بھی اگے بھی پیچھے بھی مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی دیکھو جتھا زمین دا درمیان ہے اتھا مٹی رکھو علماء لکھن آج جتھا صدا بیت اللہ ہے مکہ شریف ہے اے اللہ دا گھر عین زمین دے درمیان دے اندر ہے مکہ پاک عین زمین دے درمیان دے اندر ہے اللہ فرمائے جو نے مٹی دی مٹھ بھرے نے ایا مٹی چاہو ای جا کو ہی کعبے والی جگہ تے رکھ رہے ہو فرشتہ نے ایا مٹی کعبے دی جا تے رکھیے بیت اللہ شریف دی جا تے رکھیے جتھا فرشتے نے مٹی رکھیے اللہ نے ہوں جاگوں تو آلے تا میرے واسطے اپنا قبلہ بنا چھوڑے درمیان دندر قبلہ شاہ صاحب اللہ نے مٹی رکھائی ایجے تھا کعبہ بنا کھڑے مٹی تھیں رکھی اور اگلی گال سنو ایک کعبہ اللہ دا گھر ہے بیت اللہ شریف مولوی خان نواب چودری اپنے کوٹھیاں مربع اپنے گھر بنگلے بنواوے تعریف آپ کریں دے لیکن جڑا گھر اللہ دا ابراہیم نے بنائے اللہ نے گھر دا ذکر قرآن دے اندر بھی بیان فرمائے آنکھوں دا سنا دے وہاں قرآن ہاتھ چاہتے آگو سبحان اللہ میں دونے نہ پڑھ سا ناتا نہ سنے سا میں عالمہ میں حق پڑھ دے قرآن سنا یا نبی دا فرمان سنا اے نات خانے دا کام میں نات پڑھنا ہووے عالم ہننے فیس 20,000 اوہ سارے گھر نالے جڑے علاقے آلے ناتا پڑھ دن ہوئے ناتا سنا ہوئے ایندے 20,000 دیوان کو لو چنگے پندہ اپنے مدرسے وچ 20,000 دے چاہتے آگو سبحان اللہ اچھی آواز آگو سبحان اللہ اللہ دا گھر ہے بیت اللہ قبلہ شاہی اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین اللہ فرمائے کعبے دے وچ اللہ نے کعبے والی جگہ تے مٹی رکھوائی ہے ہن اللہ نے کیا حکم فرمایا اللہ فرمائے فرشتوں یہ مٹی دے اوتے بارش وساؤ مٹی دے اوتے می وساؤ بارش وساؤ مولا ایک گھنٹہ اللہ فرمائے نہیں 2 گھنٹے اللہ فرمائے نہیں ایک نہار اللہ فرمائے نہیں 2 نہار اللہ فرمائے نہیں فرشتے نے عرض کی مولا چوکھی بارش وساؤں اللہ فرمائے مٹی دے ہوتے 40 نہارا بارش وساؤ 40 نہارا می وساؤ اللہ دی قسم 40 نہارا بارش وسدی رہی ہے اللہ فرمایا 39 نہارا غم دی بارش درود پڑھو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی
بارش وساؤ 39 دیوارا نکھا دی بارش پریشانی دی بارش غمی دی بارش اللہ فرمائے ایک دیوار خوشی دی بارش وساؤ 40 دیوارا بارش وسی 39 دیوارا نکھا دی ایک دیوار سکھ دی انسان دی زندگی میں حضور سے فرمائے تہو غم میں زیادہ غم میں خوشی بہوں گھاٹے انسان دی زندگی میں زیادہ غم میں خوشی گھاٹے بچائے ہیں انسان دی مٹی دے ہوتے 40 دیوارا بارش ہوئی 39 دیوارا غم دی بارش ایک دیوار سکھ دی بارش اچھی آواز لکھو نا سبحان اللہ جڑے والے 40 دیوارا بارش تھائیے مٹی دے ہوتے پانی تے مٹی مل ونجے کیا بن گیا کیا گارا کیا بن گیا سی پانی تے مٹی مل ونجے جاجے غلام عباس گارا بن گیا جڑے والے گارا بن گئے اللہ فرمائے فرشتوں ایمیں کرو میرے آدم دا وجود تیار کرو مولا ستے کچھ نہیں جان دے اللہ فرمایا دا سامنا میں آدم کو بناونا تسائے مولا حکم ہوئے اللہ فرمائے پیرا کلو ابتدا کرو اللہ فرمائے آدم دے پیر ای بناؤ پیرا دے اندر انگوٹھا ای لاؤ انگوٹھے دے اندر ناخن ای لاؤ میاں پیرا دے اندر انگلیاں ای بناؤ اللہ فرمائے گھٹنے ای بناؤ ناف ای بناؤ چھاتی ای بناؤ کانڈ ای بناؤ رب نسیدائے فرشتے آدم کو بڑھے دے آئے جنہیں مجھے گردر دے قریب آئے اللہ فرمائے فرشتوں ہٹ ونجو آدم دا چہرہ تسا نہیں بنا بنا آدم دا چہرہ میں خود خدا آپ بنا آدم دا چہرہ میں خود خدا آپ بنائے ایمان والوں سنو اور اللہ نے اپنے دست قدرت نال بے مثال حد نال حضرت آدم دا چہرہ بنائے جتھا اکھی سونے لگدا ہن اللہ نے اتھے اکھی لا چھوڑے جتھا نک سونا لگدا ہن رب نے اتھا نک لائے جتھا لب سونے لگدے ہن اللہ نے اتھا لب لین جتھا کن سونے لگدے ہن اللہ نے اتھا کن لا چھوڑے جتھا داڑی سونی لگ دی ہے اللہ نے اتھا داڑی نہ چھوڑی ہے جتھا بال سونے لگ دیا اتھا بالے دی سیٹن فرما چھوڑی ہے اللہ دی قسم جنا اللہ کریم نے حضرت آدم دا چہرہ بنایا چہرہ بناون دو بعد اللہ نے پہلے 4 قسمہ چاہتے ہیں 4 قسمہ چاہتے ہیں سنو قرآن اللہ فرمائے والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اللہ نے 4 قسمہ چاہتے ہیں میرے دیکھو 4 قسمہ چاہتے ہیں اللہ فرمائے والتین میں کو قسم 3 دی والزیتون میں کو قسم زیتون دی وطور سینین میں کو قسم طور سینا دی وہذا البلد الامین محبوبہ میں کو امن والے شہر دی قسم ہے وہ امن والے شہر مکہ بھی ہے مدینہ بھی اللہ نے 4 قسمہ چاہتا قسمہ چاہن دو بعد اور اللہ نے آدم علیہ السلام دی تعریف بیان کی ہے اللہ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
انسان غور نہ کرے نا میں رب نے کتنا سونا بنایا اللہ فرمائے میری تقسیم دیکھ جتھا دا اکھی سونا لگ دے ہاں میں اللہ نے تھی اکھی لین جتھا کان سونا لگ دے ہاں میں رب نے تکو تھی کان لین جتھا تا نک سونا لگ دے ہاں میں رب نے اتھے نک لے جتھا لب سونے لگ دے ہاں میں رب نے اتھا لب لین جتھا داند سونے لگ دے ہاں میں رب نے داند لین اللہ فرمائے انسان میں رب نے تکو بنامن دے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہون تیری مرضی ہے میں بھی عبادت کریں یا شیطان کو راضی مرضی تیری ہے میں رب تکو سونا بنائے بے مثل کا بے مثال بنائے تکو ایسا سونا بنائے بھی اگر تو نیک عمل کریں چاہ فرشتے کو لو آلہ ہی اگر نیک عمل کریں چاہتا فرشتے کو لو آلہ ہی میں رب نے تدے بنامن دے اندر کوئی کمی نہیں رکھی میں رب تکو بے مثل تے بے مثال بنائے ہون مرضی تیری ہے مختیار تکو بنائے بھی ہون تیری مرضی ہے رحمان کو راضی کرے تیری مرضی ہے شیطان کو راضی کرے حضرت آدم علیہ السلام دا چہرہ مبارک تیار ہویا آنٹھر دا بیا کہنا سبحان اللہ آدھنی میں یار وہ کیوں پتہ لگ سی آگو سبحان اللہ ہون اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے وچ روح کو حکم فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ فرمایا روح میں دے آدم دے جسم دے وچ داخل کی روح کیا ہے مومن دے روح نور دی بنی ہوئی نور اللہ فرمائے روح آدم دے جسم میں داخل تھی رب دا حکم تھا فوراً روح حضرت آدم دے جسم میں آئیے بلال قادری صاحب حضرت آدم دے جسم میں روح داخل تھائیے چاند سیکنڈ واسطے داخل تھائیے فوراً باہر ہو آگئی ہے اللہ نے جانن دے باوجود فرمائے روح باہر کیوں آدھی آدھی مولا اندر کوٹھی وچ اندھارا ہے آدم دے جسم میں اندھارا ہے کوٹھی وچ اندھارا ہے مولا میں تا جنت نور علی نور جنت نور علی نور اندر اندھارا ہے کوٹھی خالی اندر اندھارا ہے سوچ لگا نہیں اللہ فرمائے روح اگر میں آدم دے جسم دے وچ روشنی کرنے والا اندر داخل تھی سے آدھی مولا ضرور تھی سا اور اللہ نے کوئی بلف نہیں لائے کوئی لیٹنگ نہیں لئی رب نے کیا کہتے ہیں او جڑا تو آدھے تا میرے نبی دا نور ہاں تو سمجھ نہیں آئی جڑا تو آدھے تا میرے نبی دا نور ہاں ساری کائنات کو اللہ نے پہلے بنایا ہاں اللہ نے وہ تو آدھے تا میرے محمد دا نور چاہتے حضرت آدم دے جسم میں رکھ چھوڑی نور جسم میں رکھیا اللہ فرمائے روح ہون داخل تھی جدہ روح داخل تھی ہے نا سی روح باہر نہیں آئی اللہ کریم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا روح پہلے تو نکل آئی ہون کیوں نہیں میں باہر ہوں آدھی ہون کیوں نہیں باہر ہوں آدھی کریمہ پہلے اندرو دل نہ لگ دا پہلے اندرو دل نہ لگ دا ہون باہر دل نہیں لگ دا ہون باہر دل نہیں لگ دا حضور دا نور تے حضرت آدم دی کانڈ وچ آیا ایمان والو نبی دے غلامو سنو جنہوں حضرت آدم علیہ السلام دے جسم وچ روح گئی ہے نا صحیح حضرت آدم علیہ السلام اٹھی بیٹھے آپ دی پہلی نگاہ رب دے عرش دے باوے تے گئی ہے باوے تے لکھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام ٹک ٹکاما نگامنا تعجب دینا حیران تھی دے بیٹھے کریم اللہ لا الہ الا اللہ اے تا میں کچھ سمجھ جاندہ پائے اے محمد الرسول اللہ کون ہے بولو تے صحیح یار لا الہ الا اللہ اے تا میں کچھ سمجھ جاندہ پائے او تو ذات ہی بے عیب تے بے مثل ذات ہی رب لا الہ الا اللہ تے آپ ہی ہے اے اکو جڑا محمد رسول اللہ اے کون ہے اللہ فرمایا آدم تو نہ جان دے کون ہے مولا نہیں اللہ فرمایا آدم اے او ہے اگر ایدہ نور نہ بنے دا میں رب تے کو بھی نہ بنا مہا اگر میں اللہ اندہ نور نہ بنا دا میں رب تے کو بھی نہ بنا مہا ای کو ثابت کیا میرا نبی مقصود کائنات ہے میرا نبی مقصود کائنات ہے اور
دماغ سے کاری سے بتایا کہ مقصود کائنات ہے ساکو کیا پتہ مقصود کائنات کہہ کو آدن آنکھوں تو کوئی یہ گالی سمجھانے ہوا آنکھوں سبحان اللہ اگر 100 بندہ بیٹھا پڑھیا لکھیا 10 بندے کو پتہ لگ سے مقصود کائنات کون ہے 90 بندے کو میں سمجھانے وا مقصود کائنات کہہ کو آدن مقصود کائنات او کو آدن جن خاطر اللہ نے کائنات بنائی بھی ہوئے اللہ نے کائنات سجائی بھی ہوئے وہ کو آدن مقصود کائنات بلکہ یہ گال تھی میں رکے دے ہوئے ہیں 60 میں مل رہا ہے آنکھوں دیتی ایک حدیث قدسی سنا جاؤں مقصود کائنات ہوتے قاری غلام مصطفی فریدی صاحب حسین میں فوراً دے گناہ دے حوالے کر دے اگر آنکھوں دا ہون باس کر دینا آنکھوں سبحان اللہ تمہاری مہربانی تو سبحان اللہ دے بیٹھے جدا مولوی سن دے سبحان اللہ کی قیامت نشانی ہے میں انہیں تو دیکھا دے سبحان اللہ دے نا چپ دا روزہ رکھی بیٹھی کام دے کہ میرے نات نے آگو سبحان اللہ اجا ایبا بلال سبحان اللہ دا پائے اوبا بلال دے اپنے موت ہے الف نہیں ودے ہوتے سبحان حلین دہی نہیں پیا آگو سبحان اللہ یاد سبحان اللہ مقصود ہے کائنات بابا جی میں اگر ہی موضوع پہ بولا ممبر رسول تے کھڑا بابوزو کھڑا میں تو کوئی گھنٹے ہی موجود ہوتے تقریر سنا ہی موجود ہوتے حضرت آدم دی پیدائش تے حضرت آدم دے جمنے تے اللہ نے حضرت آدم دے نبی دے حضرت آدم دے وچوں سونے نبی دے نور جنا جسم وچ آیا اللہ نے رنگ کیویں لایا اللہ نے شیش نبی کیویں عطا فرمایا بڑا طویل قصہ ہے لیکن میں نہیں ملنا چاہنا میں دے سامنا چاہنا مقصود کائنات کہہ کو آدن مقصود کائنات کہہ کو آدن ایک دیوار حضور تشریف فرمائیں صحابہ دا جمع غفیر ہے اگو صحابہ پچھو صحابہ سجے صحابہ کھبے صحابہ حضور درمیان دے اندر ہے حضور فرمائے صحابہ جی آقا حضور فرمائے او تک او حال سناما جڑا حال رب نے میں کو سنوائے حضور فرمائے تو او حال سناما جڑا حال رب نے میں کو سنوائے صحابہ نے عرض کی دشاہ صاحب ضرور سناؤ جڑا حال آج کولو 1400 سال پہلے نبی نے صحابہ کو سنائے وہ حال آج چاہتے باز محفل میں تو کو سنا دے 1400 سال پہلا حال تو کو سنائے آج چاہتے کو سبحان اللہ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے میرے متعلق فرمائے کیا فرمائے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کلام کو آدھر علامن والا رب العالمین ہوئے سنن والا رحمت للعالمین ہوئے حضور فرمائے صحابہ جی کعبہ دا کعبہ حضور فرمائے اللہ نے میرے متعلق فرمائے کیا فرمائے اللہ فرمائے لولا کلمہ خلقت الارض والسماء اللہ فرمائے محبوبہ اگر میں اللہ تو کو دنیا کے نہ بھیجے نہ زمین بڑھاوا نہ آسمان بڑھاوا لولا کلمہ خلقت الجنت والنار اگر میں اللہ تو کو دنیا کے نہ بھیجے نہ جنت بڑھاوا نہ جہنم بڑھاوا اللہ فرمائے محبوبہ لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر اگر میں اللہ تک دنیا تے نہ بھیجا نہ چاندر کو بڑھاوا نہ سورج کو بڑھاوا اللہ فرمائے محبوبہ لولا کلمہ خلقت البر والبحر اگر میں اللہ تک دنیا تے نہ بھیجا نہ خشکی کو بڑھاوا نہ تری کو بڑھاوا اللہ فرمائے محبوبہ لولا کلمہ خلقت الکائنات اگر میں اللہ تک دنیا تے نہ بھیجا میں رب کائنات بھی نہ بڑھاوا اللہ فرمائے محبوبہ مقدگال مکہوں تنی امت کو سمجھاؤں اگر میں اللہ تک دنیا تے نہ بھیجا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اگر میں اللہ
تک دنیا تے نہ بھیجنا میں رب اپنی ربوبیت اظہار بھی نہ کرا میں رب زہر بھی نہ پیما اللہ دی قسم معلوم تھیا اللہ نے زمینہ بڑھائن سارے نبی دے صدقے اللہ نے آسمان بڑھائن سارے نبی دے صدقے اللہ نے سورج بڑھائے سارے نبی دے صدقے اللہ نے چاندر بڑھائے سارے نبی دے صدقے اللہ نے کائنات بڑھائی ہے سارے نبی دے صدقے بڑھائی ہے بابا جی میں اپنے ایمان دا اظہار کرا اپنے عقیدے دا اظہار کرا اگر میرا نبی اس کائنات دے اندر تشریف نہ گھلا دے نہ صدیق ہونا نہ صداقت ہونے نہ فاروق ہونا نہ عدالت ہونے نہ عثمان ہونا نہ سخاوت ہونے نہ علی ہونا نہ شجاعت ہونے نہ فاطمہ ہونے نہ عظمت ہونے نہ حسن ہونا نہ ریادت ہونے نہ حسین ہونا نہ شہادت ہونے نہ صحابی ہونا نہ صحابیت ہونے نہ تابی ہونا نہ تابیت ہونے نہ کتب ہونا نہ کتبیت ہونے نہ غوث ہونا نہ غوثیت ہونے نہ عبدال ہونا نہ عبدالیت ہونے نہ امام ہونا نہ امامت ہونے نہ ولی ہونا نہ ولایت ہونے نہ خطیب ہونا نہ خطابت ہونے نہ شریف ہونا نہ شرافت ہونے نہ امین ہونا نہ امانت ہونے نہ ذہین ہونا نہ ذہانت ہونے نہ فصیح ہونا نہ فصاحت ہونے نہ سعید ہونا نہ سعادت ہونے نہ کاری ہونا نہ قرات ہونے نہ دھرتی ہونے نہ آسمان ہونا جب پیدا عرش والا مہمان نہ ہونا شمس و قمر کہے کشا نہ کدی رب رحمان آپ ظاہر ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ساری کائنات راضی بیٹھے خوش بیٹھے اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے حافظ کمران صاحب